اور علی جب بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ حق بھی اسی کا ہے اللہ کے بارے میں بتانے کا جسے دنیا اللہ ماننے کو تیار ہو جائے۔ حق بھی اسی کا ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا سنی شیعہ محترم مجمع ہے، ٹنڈو ٹھوڑوں میں میری آمد یہ میری یادداشت میں دوسری مرتبہ ہے۔ مرزا برادران نے ایک مرتبہ حکم فرمایا تھا تو میں حاضر ہوا تھا، بلکہ تیسری دفعہ ہے۔ میری ایک بہن یہاں رہتی تھی، ان کا چیلوں پڑھنے آیا تھا مرزا عابد صاحب کے امام بارگاہ میں جی، اور یا پھر مرزا عاشق صاحب نے بلایا تھا، اور آج امڑو برادران نے بلایا ہے، اور نہ جانے اب دوبارہ کب کون بلائے گا۔ پتہ ہے ایک سلوات پڑھ لے ذرا، اس سے بلند اور بہتر سلوات۔ ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں، علی کو پہلے اور چوتھے کی الجھن میں نہ ڈالنا۔ مسلمانوں علی کے بارے میں پہلے اور چوتھے کی بات نہ کرو۔ مجھے وہ مسلمان سمجھ میں ہی نہیں آتا جو کہتا ہے علی چوتھے نمبر پر ہے۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ دنیا میں علی کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہے اور وہی علی کو آخرت میں پہلے نمبر پہ مانتا ہے۔ یہ میرا ایک پہلا جملہ تھا، اس کے بعد اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ علی مولا کو نمبروں میں نہ رکھو۔ اگر میرے مصطفیٰ کا کوئی نمبر ہے تو علی کا بھی بتاؤ۔ سرکار دو جہاں کا کوئی نمبر ہے؟ اگر سرکار دو جہاں کے لیے کسی نمبر کے کسی گنتی کے قائل نہیں ہو تو پھر نفس مصطفیٰ کو کس گنتی میں لا رہے ہیں؟ جان مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ، صاحب لوائے مصطفیٰ، جس کے لیے ایک لمحہ بھی جس کی زندگی کا سرکار کے علاوہ نہیں گزرا، اور سرکار کا ایک لمحہ بھی جس کے بغیر نہ گزرا ہو۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہتا ہوں حضور، نبی معراج پر اللہ سے ملنے گئے تھے یا کسی کی یاد میں ستایا تھا؟ صلوات پڑھنے محمد والے۔ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، اس لیے کہ اللہ کا مکان نہیں ہے۔ مکان اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے۔ آپ نے فلسفے میں ایک اصطلاح سنی ہوگی، کثرت در وحدت، وحدت در کثرت، وحدت در کثرت۔ ہے وہ وحدہ لا شریک مگر کہاں نہیں ہے، اسے کہیں گے وحدت در کثرت۔ ہے وہ وحدہ لا شریک مگر وہ کہاں نہیں ہے۔ جب وہ ہر جگہ ہے تو یہ ہے کثرت، اور جب وہ ہے ایک تو یہ ہے وحدت۔ وہ بھائی توحید سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے آپ نہیں؟ جو وحدت رکھتا ہو مگر کثرت میں ہو۔ اب جس کے ہاں وحدت ہو اور وہ کثرت میں ہو، مثلا کون کہاں اللہ نہیں ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ، کوئی فضا، کوئی خلا، کوئی جگہ تصور نہیں کی جا سکتی جہاں اللہ نہ ہو۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو یہ کثرت ہے نا، اور ہے وہ وحدہ لا شریک۔ اچھا جب وہ ہے وحدت در کثرت، وہ ہے وحدہ لا شریک اور کثرت میں ہے، تو اس مطلب کو سمجھائے گا کون؟ میں نے تو جو فلسفے کے اندر پڑھا وہ ممبر سے بتا دیا۔ مجھ سے کوئی یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ مولانا ذرا اسے ہضم کروائیے، اتنا مشکل مفہوم، اتنا مشکل پیغام، ذرا اسے ہضم اتروائیے گلے سے، ہمارے حلق سے اتاریے اس بات کو۔ تو یہ حلق سے کون اتروائے گا، کون سمجھائے گا؟ وہ وہی سمجھائے گا جنہوں نے وحدت کو سمجھا ہو۔ اب محمل گزر رہی ہے نیشا پور سے خراسان کی طرف، 25,000 کا مجمع ہے،
میرے مولا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں مولا رضا محمل میں، پردے ڈلے ہوئے ہیں، آوازیں لگنے لگی مولا دیدار کروائیے۔ میں آپ کو لے گیا اس ماحول میں کہ ہم سب دیدار امام رضا کے مشتاق ہیں۔ آج مولا رضا کی محفل کا دن ہے اور مولا رضا کی ولادت کے دن مولا رضا کے نام کے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو اتنے خلوص سے صلوات پڑھیے کہ مشہد تک پہنچے۔ تھک تو نہیں رہے؟ میرے مولا محمل میں تشریف فرما ہے، 25,000 کا مجمع ہے جو حضرت کا دیدار کرنے آیا ہے۔ جی ہمارا امام بارگاہ پر ہو گیا، میں سمجھتا ہوں 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ 25,000 تصور کیجئے کتنا بڑا مجمع ہے۔ جی 25,000 کا مجمع ہے، مولا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے محمل سے پردہ ہٹایا۔ وہ محمل سے پردہ نہیں ہٹ رہا تھا، یوسف زہرا کا دیدار ہوتا۔ ایک مرتبہ چاند باہر آ رہا تھا، جیسے ہی میرے مولا کا چہرہ اس مجمع نے دیکھا تو میرے مولا کی آواز آئی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ اسا سندھی میں چھا چوندو کوٹ قلعو، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ لا الہ الا اللہ توحید کی بات ہو رہی تھی بھائی، میں مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں۔ جی عقیدہ توحید اگر کوئی سمجھائے گا تو سمجھانے والے گھرانے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مجھے تو ان لوگوں کو بھی تعجب ہے جن کے ہاتھ پیروں والا اللہ ہے مگر وہ علی سے نہیں مانتے۔ بھائی اگر اللہ ماننا ہے تو وہ اللہ ماننا ہے جو علی نے بتایا، تم علی سے ہٹ کر علی سے ہٹ کر اللہ مانو گے تو پھر پیروں والا اللہ، ہاتھوں والا اللہ، جسے دیکھنے کی بھی ان میں طاقت ہو۔ جی توہین کرنے پہ آئے حضرت موسیٰ تو اللہ کو نہ دیکھ پائے اور مسلمان دیکھ لے گا۔ البتہ مجھے ان مسلمانوں سے تھوڑا سا پیار ہے جو اللہ کو قیامت میں دیکھنے کے منتظر ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا۔ مجھے ان سے پیار اس لیے ہے کہ کم سے کم یہ بول بول کے، یہ کہہ کے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، یہ ضرور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں بھی انتظار ہے۔ یہ اپنے اس عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں انتظار ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ ناممکن کے منتظر ہیں اور یہ ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھیں محبت والے۔ مولا رضا فرما رہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، ہضم کر لیا، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے محمل کا پردہ گرا دیا۔ سرکار کی محمل آگے بڑھی، آوازیں آنے لگی، مولا ایک مرتبہ اور چہرہ دکھا دیجیے۔ میرے مولا نے کچھ قدم آگے گئی تھی حضرت کا ناقہ اونٹنی جس پہ حضرت کی محمل لگی ہوئی تھی، عودج لگی ہوئی تھی، اماری رکھی ہوئی تھی۔ میرے مولا نے پھر محمل سے پردہ ہٹایا اور جیسے ہی مولا رضا نے محمل سے پردہ ہٹایا تو پھر ایک مرتبہ وہ قلم جو چلے تھے حدیث قدسی لکھنے کے لیے، ان قلموں نے پھر حرکت کرنا شروع۔ جس کے ہاتھ میں کاغذ تھا، جس کے ہاتھ میں قلم تھا، اس نے لکھنا شروع کیا۔ اتنے مشتاق تھے کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکلے تو ہم لکھ لیں۔ میرے مولا نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا، اللہ کا یہ قلعہ جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ قلعہ لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھے گا مگر اس کے شرائط ہیں۔
नहीं भाई, थोड़ी गर्दन हिलाइए। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे अल्लाह का किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया वो मुझे अल्लाह के अजाब से महफूज हो गया। ये कहकर मेरे मौला आगे बढ़े, फिर आवाज आई तो पर्दा हटाया, फरमाया वलाकिन बिशरूतिहा, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का किला लोगों को अजाब से बचाएगा, इसके कुछ शराइत हैं। वलाकिन बिशरूतिहा, मगर इनके कुछ शराइत हैं। व अना मिन शुरूतिहा, और मैं 8वां इमाम अल्लाह के उस किले की शर्त हूं। जो मुझ रिजा को नहीं मानता अल्लाह उसे अजाब से नहीं बचाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह के किले की शराइत में 8वीं शर्त का तज़किरा है। ये 8वीं शर्त वह है कि जिसके बाद 4 हैं और जिससे पहले 7 हैं। सलावत पढ़ लेना मोहम्मद वाले।